کہ نہیں آگے نہیں میں نے نکاح کرنا، حالانکہ یہ ظلم ہے۔ اگر بچی حیا کی وجہ سے کہتی ہے کہ میں نے نکاح آگے نہیں کرنا، تو والدین کو چاہیے، بھائیوں کو چاہیے کہ اس کو ترغیب دے۔ زندگی بہت بڑی ہے۔ جب شریعت مطہرہ نے، اسلام نے ایک چیز کو جائز رکھا ہے، اسلام ایک معاملے کے اندر شرم نہیں کر رہا، ہر چیز واضح بیان کر رہا ہے، تو ہم کیوں جو ہے وہ پرانے طریقوں میں، یہ ہندوؤں میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ کسی کا کوئی شوہر فوت ہو گیا ہے یا کوئی طلاق ہو گئی ہے تو وہ ساری عمر جو ہے وہ گھر میں بیٹھی رہتی تھی۔ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو مرد کو بھی حکم ہے کہ وہ اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے دوسرا نکاح کرے۔ ہم 4 ائمہ کے ماننے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ ملتا ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی بیوی کو نماز عصر کے قریب جو ہے وہ دفن کیا، اس کا جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر کے آئے ہیں۔ شام کو اپنے بیٹے کو کہا کہ جاؤ فلان گھر میں جاؤ اور ان نیک لوگوں کو کہو کہ احمد بن حنبل چاہتا ہے کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرے، اور اگر وہ آپ رضامند ہیں تو میں آج ہی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں احمد بن حنبل یہ نہیں چاہتا کہ ایک رات بھی ایسی گزرے کہ شیطان میرے اوپر حملہ آور ہو۔ آج کوئی کر کے تو دیکھے، کہیں گے لو جی ایڈا مولوی بنیا پھردا، متقی بنیا کردا وے، بڈھی ہے دفن کر کے آیا نال بیاہ کرتا پھردا۔ امام احمد بن حنبل جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، 4 ائمہ کی ہم تقلید کرتے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان کا واقعہ ملتا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی بیٹیوں کو گھر میں بوڑھا کر دیتے ہیں، اچھے سے رشتہ اسٹیٹس کے سٹینڈرڈ تلاش کرتے کرتے ہم بچیوں کو بوڑھا کر رہے ہیں۔ کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی معاملہ بن جاتا ہے، ساری عمر جو ہے وہ بچی گھر میں بیٹھی رہتی ہے۔ گو کہ اگر کوئی بچی کی کفالت کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے، لیکن اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی آگے نکاح نہ ہو سکے، کوئی مسائل ہیں، بچی کی کوئی فزیکل پوزیشن ایسی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی بڑا اجر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو وہ بھی کوئی قابل ستائش معاملہ نہیں ہے۔ اگر وہ بچی گھر میں بیٹھی ہے تو بھابیاں جو ہیں، نندے جو ہیں، وہ اس کو جینا حرام کر دیتی ہیں، اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہیں، سارے گھر کے کام کرواتی ہیں، اور تانے بھی، مہینے بھی، ساری چیزیں، اس کی تو زندگی جہنم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے نا، اگر کسی کو بچی گھر بیٹھ جاتی ہے یا کوئی وجہ بن جاتی ہے، آگے نکاح نہیں ہوتا، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل بروز محشر وہ عورتیں جو متعلقہ ہوں گی، جو بیوہ ہوں گی، اور ان کے گھر والوں نے، ان کے والدین نے، ان کے بھائیوں نے اس کی پرورش کی ہوگی، اس کو پالا ہوگا، اس کی ضروریات کو پورا کیا ہوگا، تانے نہیں دیے ہوں گے، وہ عرش کے دائیں طرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور حاضر ہو کے کہے گی، یا باری تعالیٰ میں اپنے صبر کا صلہ چاہتی ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میری بندی تو کیا صلہ چاہتی ہے؟ وہ عورت کہے گی کہ یا باری تعالیٰ جن لوگوں نے میری پرورش کی تھی، میں متعلقہ ہو گئی تھی، میں تقدیر کی ماری تھی، مگر میری بھائی نے میرا خرچہ اٹھایا تھا، میری بھابی نے میرا خرچہ اٹھایا تھا، میرے بوڑھے والد نے مزدوری کر کے میری ضروریات کو پورا کیا تھا، آج میں چاہتی ہوں کہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میری بندی تیرے صبر کے بدلے آج جن نے تیرے ساتھ محبت کی تھی، میں ان کے اعمال کی طرف نہیں دیکھوں گا، ان کی سیاکاریوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، ان کی نافرمانیوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، بلکہ تیرے ساتھ محبت اور خدمت کے جذبے کی وجہ سے آج میں بغیر حساب تمہیں جنت عطا فرماتا ہوں۔ بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن جن کی بیٹیاں جوان ہیں، آگے نکاح کے قابل ہیں، ان کو آگے نکاح کرنا چاہیے۔ بچیوں کے اندر حیا ہوتا ہے، وہ نہیں اپنے منہ سے بولتی ہیں کہ اب جی میرا بیاہ کرو یا یہ وہ، تو والدین کو ترغیب دینی چاہیے، ماں کو ترغیب دینی چاہیے، بھائی کو اپنی بیوی کے ذریعے، بھابھی کے ذریعے جو ہے وہ اس کی تھوڑی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کہ بھئی زندگی بہت بڑی ہے۔ تو نکاح کو عام کریں۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل اور زنا کو عام کر دیا ہے۔ ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، وہ 10 لڑکے کے ساتھ چکر رکھ لے، کوئی معاشرہ نہیں بولتا، وہ دوسرا نکاح کر لے، یہ کڑیاں جوان نہیں، یہ منڈے جوان نہیں، انہوں کا بیاہ کرنا ٹائم یہ آپ نکاح کر کے بہ گیا۔ بھئی اللہ کے بندے، وہ جوان ہے، اس کی فزیکل نیڈ ہے، اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو وہ کسی غیر محرم کی طرف غلط رشتے کے اندر بن جائے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو جائے گا، وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے گا، اس کی طرف تجھے خیال نہیں ہے۔ نکاح اس نے کر لیا ہے، یا کوئی دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسری شادی کر لیتا ہے، تو اس کے لیے ہمارا معاشرہ اس کو جینے نہیں دیتا۔ حالانکہ رب کا قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
کہ نکاح کرو عورتوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو. مسنا 2 سے کر لو, ثلاثہ و 3 سے کر لو, رباع 4 سے کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے, عدل نہیں کر پاؤ گے, تو ایک پر ہی گزارا کر لو. تو 4 کا تو حکم اللہ دے رہا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر نکاح سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. النکاح میں سنتی, نکاح میری سنت ہے, نکاح میرا طریقہ ہے. فمن راغب عن سنتی, جو میری سنت سے بے رغبت ہو جائے گا, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. اور جس کو سرکار فرما دے یہ میرا نہیں ہے, اس کا پھر بیڑا پار ہو سکتا نہیں, اس کی بخشش ہو سکتی نہیں. تو اس لیے واحد نکاح ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ اور اللہ کا رسول جلدی کرنے کا حکم دیتا ہے. نماز کے لیے آپ مسجد میں آئے, جماعت کھڑی, شریعت کہتی ہے کہ بڑے تحمل کے ساتھ, آستگی کے ساتھ, پروقار انداز سے آؤ. جو رکعت ملتی ہے لے لو, نہیں ملتی تو بعد میں ادا کر لو, جلدی نہ کرو. لیکن نکاح کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ جلدی کرو. جب آپ کے بچوں کا کوئی کف مل جائے, ان کے لیول کا کوئی رشتہ مل جائے, اچھا رشتہ میسر ہو, تو پھر نکاح کرنے میں دیری نہ کرو. کیونکہ اگر نکاح کے اندر دیری کرو گے پھر زنا کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے, نکاح کر لو اور آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو. نکاح رزق کے اندر اضافے کا باعث بنتا ہے. نکاح بندے کی عزت و ناموس کا محافظ ہے, بندے کی عصمت بچ جاتی ہے. نکاح اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کہہ دو جہاں سرور کائنات آمنہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا باعث ہے. حضور نے فرمایا کل بروز محشر میں اپنی امت کی کثرت پر دوسرے انبیاء پر فخر محسوس کروں گا. تو نکاح کی تو بڑی فضیلتیں ہیں. تو اس لیے نکاح کی طرف رغبت دلائیں. جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, خدا را ان کے اچھے رشتے دیکھ کر ان کو اپنے گھر کا کریں. اور ہمارے معاشرے کے اندر متعلقہ سے نکاح کرنا, بیوہ سے نکاح کرنا جو ہے وہ حقیر جانا جاتا ہے, اس کو پسند نہیں کیا جاتا. یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں, کتنے نکاح آپ نے کیے, بتائیں جی ذرا, پتہ ہے کسی کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائی. جب آپ وصال فرما گئے تب بھی آپ کے نکاح کے اندر 9 بیویاں موجود تھیں, لیکن وہ ساری کی ساری سوائے ایک کے متعلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. ایک ہی تھی کنواری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, باقی تو ساری بیوہ تھی, کوئی متعلقہ تھی, کسی کو طلاق ہو گئی ہوئی تھی,